السلام علیکم علی بھائی، آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی جب عورت سے زنا ہو تو رسول نے اسے 2 سال تک پلانے کا حکم دیا، پھر سنگسار فرمایا. جی بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی توبہ پوری امت پہ تقسیم کی جائے کفایت کر جائے. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ بات اس بات کی دلیل نہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ آخرت میں ہوگی مگر پبلک میں اسے قتل کیا جائے گا؟ اس سے یہ والا مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ اس سے آپ کو یہ تو زنا کی سزا سے آپ گستاخ رسول کی سزا کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں. اس طرح نہ کریں. گستاخ رسول کے بارے میں اور کتنی حدیثیں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ دیکھیں، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. گستاخ رسول جو عادی ہے وہ قتل کیا جائے گا. عام گستاخ رسول تو پھر تو ساری واجب القتل ہیں. بریلویوں کے نزدیک سارے اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث حضور کا علم غیب نہ مانے اس طرح جس طرح وہ مانتے ہیں تو کیا ہے؟ تو سر بریلویوں کے کریں بسم اللہ. پھر ایک کہانی ہے ساری کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ علماء کرام کی زیارت کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی زیارت کے برابر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. ویسے یہ لوگ ہمارے عموماً بیان کر دیتے ہیں نا کہ اس امت کے جو علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. یہ ایک قول زرعی کے طور پہ تو ٹھیک ہے، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے انبیاء کا تو کی وراثت تو علم دین ہے نا، علماء ہی اس کو لے کے چلیں گے. اب آپ نے پوچھنا کس فرقے کے علماء؟ علماء حق یعنی امام بخاری، امام مسلم، ہم تو جن کے نام پتہ ہیں انہی کے لے سکتے ہیں نا. تو انبیاء کی طرح سے مراد یہ نہیں ان کا مرتبہ انبیاء کی طرح ہے، نہیں. انبیاء کی طرح سے مراد ہے ان کا منصب انبیاء کی طرح ہے. منصب انبیاء کا کیا تھا؟ اللہ کی دعوت. تو پوری امت کو کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہذا یہ کہ یہ علماء والا کام چھوڑیں، یہ پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. لو جی نویں گل ہے، علماء نہیں سر، پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. کیونکہ ان زمانوں میں پیغمبر آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبروں والا کام اس امت کو ٹرانسفر کر دیا. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، لہذا پوری امت، قرآن میں لکھا ہے پوری امت پیغمبروں والے اس کام کو لے کے چل رہی ہے. کی طرح سے مراد یہ ہے، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں بالکل، مرتبہ کون کسی کا ڈیفائن کر سکتا ہے؟ باقی زیارتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زیارت کرنے سے اگر کچھ ہوتا نا میرے بھائی، تو سب سے بڑی زیارت تو اللہ کے نبی کی زیارت ہے. اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرے، آپ کی وفات کے بعد کافر ہو کے مرے. یہ جو ام حبیبہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، ان کا خامن جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا، یعنی سابقون الاولون میں جو ہجرت کر گئے تھے نجاشی کے پاس. وہاں جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا، عبید اللہ. تو وہ تو عیسائی ہو کے مرا ہے، صحابی تھا، حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرا ہے. دیکھنے سے نہیں ہوگا، کام کرنے سے فرق پڑتا ہے. مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ ملے، منکرین زکوٰۃ ہوئے، یہ کون لوگ تھے جو حضور کی زندگی کے اندر مسلمان تھے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. یہ الفاظ سے وہ حدیث سٹارٹ ہوتی ہے. تو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو، وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ صحابی، مسلمان نہیں. پرانیاں گلاں. انہوں نے صحابی کی ڈیفینیشن کی تھی، جو حضور کو ایک دفعہ بھی دیکھ لے وہ صحابی ہے. تو جو قبائل حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے، وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں تو مرتد ہو گئے نا، تو آپ ہم انہیں صحابی نہیں کہہ سکتے. سر اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. جس زمانے میں وہ صحابی تھے اس زمانے میں انہیں صحابی کہیں گے. جیسے ابو سفیان خندق کے موقع پر کافروں کا سرغنہ تھا. خندق آج بھی ڈسکس ہوگی تو ابو سفیان کو ہم کہیں گے کہ وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا. ہاں جب بعد میں مسلمان ہوا پھر مسلمانوں والا سٹیٹس ہے، لیکن بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ سے خندق میں جو انہوں نے ان کی غلط کام ہے وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گے، اگرچہ وہ معاف ہو چکے. وہ تو آج کی ڈیٹ میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں بھی معاف ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟
تاکہ عبرت حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا.